السلام علیکم معزز سامعین حضرات، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ بحر اسود کے اس پار، قسط نمبر 4۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ عثمانی سلطنت کے صدر اعظم کی حیثیت سے مصطفیٰ کوپریلی کا تقرر سلطنت کے لیے ایک نیک شگون تھا۔ اس سے قبل عثمانی سلطنت کی حالت اتنی نازک ہو گئی تھی کہ عام عوام بھی اپنے مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے۔ ہر ذی شعور شہری کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ یورپ میں مسلمانوں کے دن گنے جا چکے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے صدر اعظم بننے سے ترکوں کے حوصلوں کو ایک مرتبہ پھر بلند ہونے لگے۔ مصطفیٰ کوپریلی سے قبل قرہ مصطفیٰ نامی ایک صدر اعظم پہلے بھی گزرا تھا، جو جنگ ویانا میں مسلمانوں کی شکست کا باعث بنا تھا۔ قرہ مصطفیٰ نے اپنی کارکردگی کو نظر انداز کرتے ہوئے شکست کا سارا الزام چند فوجی سالاروں پر عائد کر کے انہیں موت کی سزا دے دی تھی۔ حالانکہ شکست کا ذمہ دار وہ خود تھا، چنانچہ جب وہ موسم سرما گزارنے کے لیے بلغراد پہنچا تو وہاں سلطان کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ حکومت نے قرہ مصطفیٰ کے قتل کے بعد اس لالچی صدر اعظم کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔ قرہ مصطفیٰ کے بعد یہ دوسرا مصطفیٰ تھا جو صدر اعظم بنا تھا۔ عثمانی سلطنت میں صدر اعظم کا عہدہ سب سے بڑا تھا۔ سلطان کے بعد مملکت کا سب سے بڑا عہدہ صدر اعظم کا تھا۔ صدر اعظم کے بعد دینی پیشوا مفتی اعظم کا عہدہ تھا۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ مفتی اعظم کے اختیارات صدر اعظم پہ بڑھ جاتے، اور کبھی یہ ہوتا کہ مفتی اعظم اور صدر اعظم کے اختیارات کو برابر سمجھا جاتا۔ سلطان خالص عثمانی ہوتا تھا، یعنی خاندان عثمانی کے اس سلسلے کا فرد جو عثمان کے زمانے سے عظیم ترکی کا حکمران خاندان چلا آتا تھا۔ عثمانی سلطنت کا سربراہ نہ صرف سلطان ہوتا تھا بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے خلیفہ بھی وہی ہوتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا نام خلافت عثمانیہ بھی تھا۔ مصطفیٰ کوپریلی صدر اعظم بنا تو استنبول کے عوام خوشی سے ناچنے لگے۔ مصطفیٰ سلطنت کے لائق ترین خاندان کا فرد تھا۔ اس کے باپ دادا بھی سلطنت کے صدر اعظم رہ چکے تھے اور انہوں نے اپنے زمانے میں ملت اسلامیہ کی خوب خدمت کی تھی۔ مصطفیٰ کوپریلی سچ مچ ایک لائق انسان تھا۔ اس نے صدر اعظم کا عہدہ سنبھالتے ہی عنان حکومت کا اجلاس طلب کیا۔ اس کے سامنے مملکت کے حالات تھے۔ ہر طرف بغاوتوں کا شور تھا۔ شمال سے روسی افواج سلطنت کی طرف بڑھنے کے لیے زور لگا رہی تھی، جنہیں تاتاری دستے بڑی مستعدی کے ساتھ روکے ہوئے تھے، لیکن مغرب کی طرف سے حالات بہت مختوش تھے، اور سب سے بری صورتحال یہ تھی کہ سلطنت کے مشرقی صوبے مقدونیہ میں عیسائیوں نے ایک کامیاب بغاوت پایہ تکمیل تک پہنچائی تھی۔ مصطفیٰ نے سب سے پہلے مقدونیہ کی طرف توجہ دینا مناسب سمجھا، کیونکہ مقدونیہ مشرق میں تھا اور مشرق میں کسی صوبہ یا ریاست کا بغاوت کرنا گویا سلطنت عثمانیہ کے قلب پر وار کرنے کے برابر تھا۔ مصطفیٰ کوپریلی نے عمائدین سلطنت کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس سلطنت عثمانیہ کی تقدیر میں بہت اہم ثابت ہونے والا تھا۔ اس اہم ترین اجلاس میں شمالی صوبہ کریمیا کے حکمران خان آف کریمیا سلیم گرائی کے علاوہ ہنگری کی فوجوں کے ایک مشہور سالار تکیکی کو بھی خاص طور پر مدعو کیا گیا۔ ہنگری گزشتہ جنگوں میں سلطنت عثمانیہ کا حلیف رہا تھا، یہاں تک کہ جنگ ویانا میں بھی ہنگری کے دستے سلطانی افواج کے ہمراہ تھے۔ اس اہم اجلاس میں فوج کے تمام بڑے بڑے سرداروں نے شرکت کی اور سب نے مصطفیٰ کی قیادت میں نہایت اہم فیصلے کیے، لیکن ان میں سب سے اہم فیصلہ مقدونیہ کی بازیابی سے متعلق تھا۔ مصطفیٰ کوپریلی نے اپنی تقریر میں مقدونیہ کا قضیہ سر فہرست رکھا اور تمام سرداروں کو یونان، موریا اور مقدونیہ کی اہمیت بتا کر اس بات پر قائل کر لیا کہ سب سے پہلے مقدونیہ اور دیگر یونانی صوبہ جات کو بازیاب کرایا جائے، جہاں اب آسٹری اور البانوی افواج دندناتی پھر رہی تھی۔ چنانچہ طے کیا گیا کہ بہت جلد ایک بڑا لشکر، جس میں شمالی صوبہ کریمیا کی بڑی تاتاری فوج کے علاوہ استنبول کے ترک دستے شامل ہوں گے، موریا کی طرف روانہ کیا جائے گا، جس کی قیادت کا فریضہ صوبہ کریمیا کا حکمران سلیم گرائی خان آف کریمیا سر انجام دے گا۔ چنانچہ مجلس منعقد ہونے کے چند ہی روز بعد عثمانی لشکر مقدونیہ کی جانب روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ مادام تھروشے کے غرور کا بت ٹوٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ عثمانی افواج خواب غفلت سے بیدار ہو چکی تھی۔ اب ان کا سربراہ مصطفیٰ کوپریلی تھا، جسے فتح کے سوا کوئی چیز پسند نہ تھی۔ مصطفیٰ کوپریلی نے خان آف کریمیا کے زیر قیادت ایک بڑی فوج موریا اور مقدونیہ کی طرف روانہ کر دی تھی، اور یہ خبر مادام تھروشے کے لیے انتہائی بری تھی، اگرچہ اسے اندازہ تھا کہ ایک نہ ایک دن عثمانی افواج اپنے مقبوضات واپس لینے کے لیے مقدونیہ کی طرف ضرور آئیں گی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ جب سے اس نے ایک بچی کو جنم دیا تھا اور اسے انجانے ہاتھوں میں سونپ کر اس کے بدلے ایک اجنبی بچے کو گود لیا تھا، نہ جانے کیوں وہ پہلے سے بھی زیادہ کریہ الفطرت ہو گئی تھی۔ مادام تھروشے نے کبھی کبھی اس نومولود کو ایک ماں بن کر گود میں نہیں اٹھایا تھا۔ بچے کا سارا کام خادمیں سنبھالتی تھی۔ مادام تو سارا دن اپنی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہتی تھی۔ مادام تھروشے کو جو ہی خبر ملی کہ عثمانی افواج مقدونیہ کی طرف مارچ کر رہی ہے، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ ابھی اسے مقدونیہ کے ملکہ بنے عرصہ ہی کتنا گزرا تھا، شاید 2 سال بھی پورے نہ ہوئے تھے۔ عثمانی افواج کے مارچ کی خبر گویا مادام تھروشے کے زوال کی خبر تھی۔
لیکن اس کا بہادر خامد کارپوس مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ آسٹروی اور البانوی افواج کے ساتھ مل کر وہ ترکوں کو زبردست شکست دے گا۔ اس نے مادام تھروشیا سے کہا تھا وہ بالکل بھی فکر نہ کرے، مسلمان اور مقدونیہ کا صوبہ ان سے نہیں چھین سکتے۔ کارپوس جوان تھا، بہادر تھا، اس کے دل میں حوصلہ تھا، لیکن مادام تھروشیا ایک کینہ پرور اور وہمی عورت تھی۔ وہ ترکوں کی آمد سے تڑپ اٹھتی۔ وہ دن رات شہنشاہ آف آسٹریا کو پیغامات بھجوانے لگی کہ وہ ترکوں سے نمٹنے کے لیے مقدونیہ کی طرف مزید افواج بھیجے۔ اور پھر ایک دن ترک افواج مقدونیہ کی دیواروں تلے آ پہنچی۔ تاتاری دستوں کی سپہ سالاری کا فریضہ سلیم گرائی سر انجام دے رہا تھا اور ترک افواج کا سالار خالد پاشا تھا۔ اہل مقدونیہ شہر کے دروازے بند کر لیے۔ کارپوس کے دل میں ذرہ بھر خوف بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس کئی ماہ تک کامیاب محاصرہ جاری رکھنے کے لیے رسد کا ضرورت سے زیادہ سامان تھا۔ اس کے علاوہ البانوی اور آسٹروی افواج شہر سے باہر قدرے ہٹ کر ایک مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی۔ کارپوس نے محاصرے کے پہلے دن اپنی چہیتی ملکہ تھروشیا سے کہا، تھروشیا، میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم اداس اور پریشان ہو۔ تم یہ سوچتی ہو کہ ہماری فتح عارضی ثابت ہوئی اور مسلمان آ پہنچے، لیکن تھروشیا میری بات غور سے سنو۔ میں کسی قیمت پر مسلمانوں کو مقدونیہ نہیں دوں گا۔ میں اپنی آخری سانسوں تک ان سے جنگ کروں گا۔ آج محاصرے کا پہلا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ فضیل پر چلو تاکہ اہلیان شہر میں دیکھ کر اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ میرے ساتھ شہر کی حفاظت کے لیے آسٹریا کے جنگجو دستوں کی امداد ہے۔ کیا تم سوچتی ہو کہ ہم شکست کھا جائیں گے؟ نہیں تھروشیا، ایسا نہیں ہوگا۔ ترک اور تتاری افواج شہر کو محاصرے میں لیے ہوئے تھی۔ محاصرے کے پہلے روز ہی ترک دستوں نے اپنے توپوں کے منہ کھول دیے۔ وہ بڑی بے باکی سے لڑ رہے تھے اور سر عسکر خالد پاشا ہر قیمت پر مقدونیہ عیسائیوں سے دوبارہ چھیننا چاہتا تھا، لیکن کارپوس کے جانباز بھی کسی سے کم نہ تھے۔ تمام یونانی نوجوان کارپوس کی ذاتی سپاہ میں شامل ہو چکے تھے۔ شہر کا مذہبی پیشوا بطریق خود بنفس نفیس فصیل شہر پر شہریوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے آیا تھا۔ شام تک دونوں طرف سے خوب گولہ باری ہوتی رہی۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے خالد پاشا نے گولہ باری روک دینے کا حکم دیا۔ خالد پاشا نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ لشکر کا ایک حصہ سلیم گرائی خانہ کریمیا کی سرکردگی میں آسٹروی لشکر کی جانب نکل گیا تھا۔ اگلی صبح خالد پاشا کے پاس پیغام پہنچا کہ تاتاری سپاہ نے آسٹروی فوج کو ایک شدید حملہ کے بعد کئی میل پیچھے کی طرف پسپا کر دیا ہے۔ یہ خبر جہاں ترک فوج کے لیے خوشی کا باعث تھی، وہاں شہر کے اندر موجود آتش شیفت مادام تھروشیا کے لیے بے پناہ درد انگیز تھی۔ تھروشیا ایک سال میں ہی خود کو پورے یونان کی ملکہ سمجھنے لگی تھی، لیکن اس کی حکومت کے دوسرے سال ہی مسلمان ترکوں نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ تھروشیا آسٹروی فوج کی پسپائی کا سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان امڑ پڑا۔ وہ نالائق عیسائیوں کو کوس رہی تھی جنہوں نے ترک مسلمانوں کی بہادری کا ہوا اپنے دلوں پر طاری کر رکھا تھا۔ تھروشیا حد سے زیادہ بے قرار تھی۔ اسے اپنے خوابوں کی دنیا ویران ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تقدیر غالباً تھروشیا سے ناراض ہو چکی تھی۔ تیسرے روز ہی جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ خالد پاشا کی توپوں نے مقدونیہ کے قلعے کی بیخو بند ہلا کر رکھ دیا۔ کارپوس کے جانباز جان توڑ کر لڑے، لیکن مقدونیہ کی تقدیر کا فیصلہ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے حق میں ہو چکا تھا۔ چوتھا روز محاصرے کا آخری روز ثابت ہوا۔ کارپوس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ وہ آخر وقت تک میدان سے نہ بھاگا۔ چوتھے روز سپہر سے جب مقدونیہ کی دیواریں مسمار ہوئی تو کارپوس اپنے 10,000 جانبازوں کو لے کر شہر سے باہر نکلا۔ اب وہ دشمن سے کلہ بکلہ لڑنا چاہتا تھا۔ اس کے ہمراہ آسٹروی فوج کے بہادر سپاہی تھے۔ اسے آج بھی یقین تھا کہ وہ جیسے ہی دشمن پر حملہ کرے گا، خداوند یسوع مسیح کی مہربانی سے اسی وقت آسٹروی فوج کی کمک اس تک آ پہنچے گی۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آسٹروی فوج تو مقدونیہ شہر سے بہت دور ایک کھلے میدان میں خانہ کریمیا کی تتاری افواج کے حملوں کی زد میں تھی۔ کارپوس کو باہر آتا دیکھ کر مسلمان سپاہ سالار خالد پاشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مقدونیہ کے یہ ناتجربہ کار نوجوان بہت جلد میدان سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اس نے ترکوں کی مشہور فوج ینیچری کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ینیچری کے مایانہ سپاہیوں نے اپنے مخصوص انداز میں کارپوس کا حملہ روکا۔ کارپوس کے ہمراہ آسٹروی شمشیر زن موجود تھے جو ینیچری کے حملہ کرنے اور جنگ لڑنے کے انداز سے بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کافی دیر تک جنگ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ کارپوس کی سپاہ پوری بہادری سے مقدونیہ کی حفاظت کے لڑ رہی تھی، لیکن تعداد کی کمی اور ناتجربہ کار نوجوان یونانیوں کی وجہ سے اس کی پیش نہ گئی۔ کارپوس خود کو دیوانہ وار اپنی شمشیر گھماتا رہا۔ 2 گھنٹہ سے زیادہ وقت تک گھمسان کا رن پڑا اور پھر بالآخر جنگ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا۔ خالد پاشا کے ذاتی دستے نے کارپوس کو گھیر کر گرفتار کر لیا اور 1 سال تک خود کو مقدونیہ کا بادشاہ سمجھنے والا کارپوس پابا زنجیر خالد پاشا کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ خالد پاشا نے مقدونیہ کے باغیوں کو سزائے موت کا حکم سنایا اور یہ فیصلہ کیا کہ مقدونیہ کی بغاوت کی ذمہ دار یونانی سرداروں کو برسر بازار قتل کر دیا جائے تاکہ آئندہ کسی یونانی سردار کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کی جرات نہ ہو۔ لیکن خالد پاشا نے اپنی فوج کو سختی سے حکم دیا تھا کہ شہریوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ ان سب سپاہیوں کو علل حکم دیا کہ اگر کوئی سپاہی رایا میں کسی کے ساتھ زیادتی کا مرتکب پایا گیا تو اسے بھی سزائے موت ہی دی جائے گی۔ چنانچہ جو ہی شہر فتح ہوا، خالد پاشا نے عوام کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ مقدونیہ کے مسلمان باشندے انتہائی جوش اور تپاک کے ساتھ اپنی ترک فوج کا استقبال کر رہے تھے۔
عیسائی رایا اگرچہ اپنی بغاوت پر شرمندہ تھی، لیکن خالد پاشا نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شہر کی املاک کو کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا، حتیٰ کہ مقدونی سرداروں کے بیوی بچوں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا۔ اس کے برعکس خالد پاشا نے ان یونانی سرداروں کے اہل خانہ کو خصوصی وظائف کا اعلان کیا، جنہیں اگلے روز سر بازار سزائے موت دی جانے والی تھی۔ سرداروں کی بیویوں کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ان کی حویلیوں میں رہنے دیا گیا۔ دراصل یہی یونانی تاجر ہی تھے جن کے وسیع کاروبار کی بدولت ترکوں کو بہت فوائد پہنچے تھے۔ 17ویں صدی عیسوی میں یونانی سرداروں کی تجارت عروج پر تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں ایسے ہزاروں یونانی سوداگر اور ساہوکار تھے جن کے پیسے سے بڑے بڑے صوبوں اور ستراپیوں کا نظام چلتا تھا۔ خالد پاشا کو صدر اعظم مصطفیٰ کوپریلی نے سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا تھا کہ یونانی تاجروں اور ان کے خاندانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، البتہ باغیوں کا سر کچلنے کی اسے کھلی اجازت تھی۔ خالد پاشا کارپوس کی بیوی یعنی مادام تھروشے کے ساتھ بھی نہایت عزت کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آج مادام کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ مادام تھروشے کا سارا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اس سے پہلے تو اس نے مسلمان فاتحین کی باتیں صرف لوگوں کی زبانی سنی تھی، لیکن آج اس نے اپنی آنکھوں سے ترک دستوں کو شہر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ اس کے دل میں ترکوں سے نفرت کا جوالا مکھی بیدار ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی نفرت کا اظہار نہ کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس کے دل میں آئی کہ کسی سپاہی سے تلوار چھینے اور مسلمانوں کی سپاہ سالار خالد پاشا کا سر قلم کر دے جو اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ وہ سن چکی تھی کہ اس کے خامد کارپوس کو اگلے روز سزائے موت دی جانے والی تھی۔ اس کے دل میں طرح طرح کے منصوبے جنم لینے لگے، لیکن کبھی وہ سوچتی کہ کارپوس کو بچانے کے لیے کوئی گریلا کارروائی عمل میں لائے، اور کبھی سوچتی کہ کارپوس کی جان بخشی کے لیے مسلمانوں کی سپاہ سالار سے درخواست کرے۔ لیکن اس کا پیدائشی غرور اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے جھکے۔ مادام تھروشے کا محل مسلمانوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ اس کے بدلے خالد پاشا نے کارپوس کی بیوی کے لیے اشٹافیہ کے محلہ میں ایک عظیم الشان حویلی کا بندوبست کیا، اور شام ہونے سے پہلے ترک سپاہیوں نے باغی سردار کی بیوی کو اس کے نئے گھر پہنچا دیا۔ محل کی زیادہ تر خادمائیں مادام تھروشے کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ مادام جیسی مغرور عورت کا غرور و تکبر بھی کبھی خاک میں مل جائے گا۔ محل کی بہت خادماؤں میں سے چند ایک تھروشے کے ساتھ اس کی نئی حویلی منتقل ہو گئی۔ آسٹریا سے جو غلام اور خادمائیں مادام کے ساتھ آئی تھی وہ بھی نئی حویلی میں منتقل ہو گئی۔ مادام تھروشیا خاموش تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جیسے چپ کی مہر لگ چکی تھی۔ صبح سے اب تک اس نے کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی کسی سے بات کی۔ اس کا دماغ سارا دن اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح اپنے بہادر خامد کارپوس کی جابخشی کروا لے، لیکن کسی مسلمان سردار کے سامنے جھکنا اسے گوارا نہیں تھا۔ اس کی خادماؤں نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے سب کو باہر چلے جانے کا حکم دے دیا۔ ضد اور ہٹ کی پکی مادام تھروشیا آخر وقت تک مسلمان سپاہ سالار کے سامنے نہ جھک سکی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ مسلمان سپاہ سالار سے منت اور سماجت کرے تو اس کے سہاگ کی زندگی بچ سکتی تھی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی، اور اس کے بہادر شوہر کو خالد پاشا نے موت کے حوالے کر دیا۔ باقی سرداروں اور بغاوت میں شامل لوگوں کو اگلے دن موت کی سزا دی گئی اور ان کی لاشیں شہر کے چوراہے میں لٹکا دی گئی تاکہ آئندہ کے لیے لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اپنے باپ جنرل ڈیگاس کے بعد تھروشے نے اپنے خامد کی عبرتناک موت کا منظر دیکھا تو اس کا ذہن پہلے سے بھی زیادہ مسلمانوں کا دشمن ہو گیا۔ اس نے بازار کے چوراہے میں کارپوس کا مردہ جسم لٹکا ہوا دیکھا، لیکن ایک آنسو بھی نہ بہایا، بلکہ اس نے اپنے دل میں قسم کھائی کہ اپنی باقی ماندہ زندگی مسلمانوں سے انتقام لینے میں صرف کر دے گی۔ کارپوس کی موت کے بعد تھروشے کے لیے مقدونیہ میں رہنا غیر ضروری تھا، لیکن اس نے پھر بھی مقدونیہ میں رہنا ہی قبول کیا۔ وہ اپنے بچے کو تیار کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ کس طرح ظالم مسلمانوں نے اس کے بہادر باپ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ خالد پاشا نے تھروشے کے لیے ضرورت سے زیادہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اس کی حویلی بڑی اور شاندار تھی۔ اس کے پاس اس کا بیٹا تھا جو فی الحقیقت اس کا بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ آج بھی اپنے سابقہ فیصلے پر مطمئن تھی، بلکہ ایک طرح اپنے سابقہ فیصلے پر خوش تھی کہ اس نے لڑکی کی جگہ لڑکا قبول کر کے اچھا کیا تھا۔ کارپوس کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسے ایک لڑکی کی ہی ضرورت تھی۔ آج اگر اس کی بیٹی اس کے پاس ہوتی تو شاید وہ مقدونیہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کرتی۔ مادام تھروشے نے مقدونیہ میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دل میں وہ سوچ رکھا تھا کہ وہ مسلمان سپاہ کے چلے جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر شہر میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن وہ ایسا کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن وہ اسی شہر میں مسلمانوں کے سرداروں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکائے گی۔ مقدونیہ کی فتح کے بعد تاتاری اور ترک سپاہ کی تمام تر توجہ ان علاقوں کی طرف مبذول ہو گئی جن میں بغاوتیں پیدا ہو چکی تھی، اور جن علاقوں میں گزشتہ 3 سال سے البانوی اور آسوی فوج دندناتی پھر رہی تھی۔ ترک سپاہ نے آسوی فوج کا تعاقب شروع کر دیا۔ مقدونیہ کے گرد و نواح میں موجود تمام علاقے عیسائیوں نے تاراج کر دیے تھے۔ ترکوں نے تمام کھوئے ہوئے علاقے ایک ایک کر کے واپس لینے شروع کر دیے۔ اب مقدونیہ ایک بار پھر مسلمانوں کا تھا۔ 2 سال قبل مقدونیہ سے ہجرت کر جانے والے مسلمان عمرہ بھی واپس لوٹنے لگے۔ بغاوت اور جنگ کی وجہ سے شہر کو جو نقصان پہنچا تھا، صدر اعظم کے خصوصی احکامات سے وہ پورا کیا جانے لگا۔
چند ہی دنوں میں شہر کا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا۔ صدر اعظم مصطفیٰ کوپریلی نے اپنی تمام دور اندیشی بصیرت سے مقدونیہ میں بغاوت کے اسباب کے بارے میں یہ اندازہ لگایا کہ مسلمان عمرا نے عیسائی رایا کے ساتھ بعض ناانصافیاں روا رکھی تھیں۔ چنانچہ مصطفیٰ نے پوری سلطنت کے لیے ایک جیسا حکم لاگو کر دیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ پوری سلطنت عثمانیہ میں کہیں بھی عیسائیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، بلکہ ان کے حقوق کا خیال مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ خالد پاشا نے مقدونیہ کے یونانی عیسائیوں اور مادام تھروشے جیسے لوگوں کو مراد سے نوازا تھا۔ مصطفیٰ کوپریلی کو تمام رائے کی فلاح و بہبود کا بہت خیال تھا، اور وہ سب کے ساتھ یکساں عدل و انصاف سے پیش آتا تھا۔ اس کی عدالت میں مذہب و ملت اور رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہ تھی۔ اس عموم میں سلطنت کی عیسائی رایا کو ایک خاص حقوق حاصل تھے۔ مصطفیٰ پاشا ان کے ساتھ خاص رائے کرتا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ جو مسیحی حکومتیں ترکی پر حملہ ہو رہی ہیں، انہیں دولت عثمانیہ کی عیسائی رایا سے بہت کچھ مدد مل رہی ہے۔ چنانچہ البانیہ کی عیسائی رایا وینس کی فوجوں میں شامل ہو رہی تھی، اور سرویا کے باشندے شہنشاہ آسٹریا کی مدد کے لیے تیار تھے۔ یونان میں موروسینی کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے عیسائیوں نے حملہ آوروں کا استقبال کیا اور ان کے لیے ہر طرح کی آسانیاں بہم پہنچائی۔ ان واقعات کو دیکھ کر مصطفیٰ پاشا نے عیسائیوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی خاص طور پر کوشش کی۔ چنانچہ اس نے اپنے تقرر کے بعد فوراً ہی تمام پاشاؤں کے نام احکام جاری کیے کہ عیسائی رایا پر کسی قسم کی سختی نہ کی جائے اور ان کی پوری مذہبی آزادی عطا کی جائے۔ ان احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس نے سخت سزائیں دینا شروع کی۔ عیسائی رایا پر مختلف محصول عائد تھے۔ اس نے جزیہ کے علاوہ تمام محصول معاف کر دیے۔ جزیہ کی بھی آمدنی کے لحاظ سے 3 تقسیمیں کر دیں۔ طبقہ عمرہ پر 4 دوکات فی شخص مقرر کیے، متوسط درجہ کے لوگوں پر 2 دوکات اور ادنیٰ طبقہ پر 1 دوکات۔ پہلے عیسائی رایا کو صرف اپنے قدیم کلیساؤں کی مرمت کا حق حاصل تھا۔ وہ کوئی نیا کنیسہ تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ مصطفیٰ پاشا نے یہ پابندی اٹھا دی اور انہیں جدید کنیسوں کی تعمیر کا حق بھی دے دیا۔ چنانچہ اس کے دور وزارت میں بہت سے کلیسے تعمیر کیے گئے۔ ان تمام رائتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی رایا میں دولت عالیہ کے ساتھ ایک عام ہمدردی پیدا ہو گئی، خصوصاً ان عیسائیوں میں جو کلیسائی یونان کے پیرو تھے، کیونکہ مغرب کی عیسائی حکومت جو کلیسائی روما کی متنبع تھی، ان پر قابو پانے کے بعد نہایت ظالمانہ برتاؤ کرتی تھی اور انہیں بجز اپنے مذہب کا پیرو بنانا چاہتی تھی۔ چنانچہ یونان کی عیسائیوں کو موروسینی کی حکومت کا ایسا ہی تلخ تجربہ ہوا۔ مصطفیٰ کوپریلی نے لائبرس نامی ایک یونانی کو جو 7 سال سے ترکوں کی قید میں تھا آزاد کر کے ایک ترکی فوج کے ساتھ موریا روانہ کیا۔ باغیوں نے اس فوج کی مدد سے اہل وینس کو اپنے ملک سے نکال باہر کیا اور پھر بطیب خاطر دولت عالیہ کی حمایت میں آ گئے، کیونکہ یہ ان کی مذہبی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتی تھی۔ مصطفیٰ کوپریلی کا طرز زندگی نہایت سادہ تھا اور نمود و نمائش سے بالکل بتبع نفرت تھی۔ ضروری باتوں کے علاوہ وہ گفتگو نہ کرتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ نہ اس نے کبھی کوئی جرم کیا اور نہ کوئی غیر ضروری لفظ استعمال کیا۔ لڑائیوں میں دوسرے سپاہیوں کے ساتھ وہ عام طور پر پیدل ہی کوچ کرتا تھا۔ اس کا خیمہ اپنی سادگی اور بے تکلفی میں ممتاز رہتا تھا۔ مطالعے سے اسے خاص ذوق تھا اور اس سے کبھی نہ تھکتا، حتیٰ کہ دوران جنگ بھی وہ اپنے خیمے میں واپس آتا تو کتابیں دیکھا کرتا تھا۔ اس کے اوصاف حمیدہ کی بنا پر لوگ اسے کوپریلی سالے کے لقب سے پکارتے تھے۔ معزز سامعین حضرات، دولت عثمانیہ کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔